السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک لمبے عرصے کے بعد ایک وقفہ آیا، جس کے بعد اب دوبارہ ہم آگے شروع کر رہی ہوں۔ سورہ مائدہ سے آج ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے ہم آگے اس کو مکمل کریں گے۔ سورہ جو مائدہ ہے، اس کا مائدہ کے لفظی معنی ہے دسترخوان، اور اس صورت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو یہ صورت ہے یہ قرآن پاک کی آخری صورتوں میں سے ہے، اور اس میں جو حلال کیا گیا ہے اسے حلال جانو، اور جسے حرام کیا گیا ہے اس کو حرام جانو، یعنی اس سے باز رہو۔ یہ جو صورت ہے جو ہے، اس میں مائدہ کا بھی ذکر ہے، اور اس میں زیادہ تر احکامات موجود ہیں۔ اس کی ابتدا ہی یا ایھا الذین سے ہو رہی ہے، یعنی لوگوں کو مخاطب، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں تمام جو حلال اور حرام کے احکامات ہیں وہ بھی موجود ہیں اس میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان کو، یعنی کہ مومنوں کو مخاطب کر کے یہ کہا جا رہا ہے، یعنی پکار کر۔ یا ایھا کہتے ہیں جب کسی آپ سامنے کو ندائی الفاظ ہیں، پکارتے ہو، مخاطب کرتے ہو، تو ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے عہد و پیمان کو پورا کرو۔ اب حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جو عہد کو پورا کرنے میں اللہ کے حلال کو حلال جاننا، حرام کو حرام جاننا، اس کے فرائض کی پابندی کرنا، اس کی حد بندیوں کی نگہداشت کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدود قائم کر دی ہیں ان کا خیال رکھنا، اور جو ہے اپنی جو ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بات سے اختلاف نہ کرنا، اور جو ہے آپ جو ہے کسی کوئی بھی حرام کام نہ کرنا، اور اپنے وعدے نہ توڑنا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس میں نکاح کا عہد بھی ہے کہ اس کی بھی جو ہے وہ احترام کرنا ہے۔ احلت لکم بہیمۃ، حلال کیے گئے تمہارے لیے، احلت حلال کیے گئے، لکم تمہارے لیے، بہیمۃ الانعامی، جو پائے مویشیوں کے، الا ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جو یتلا پڑھے جائیں گے علیکم تم پر، یعنی جو تم پر پڑھے جائیں گے، یعنی جو تمہیں آگے پڑھ کر بتائے جائیں گے، یعنی جو آگے بیان کیے جائیں گے۔ جیسے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا، جو جن کا بیان درج ذیل ہوگا یا جن کا آگے ذکر آئے گا، اسی طرح عربی میں ہے الا ما یتلا علیکم، مگر سوائے ان کے جو ما یتلا علیکم، جو پڑھے جائیں گے تم پر۔ غیر محل الصید، نہ حلال کرنے والے ہو یا نہ حلال کرنے والے بنو تم شکار کو، وانتم حرم، جب کہ ہو تم احرام میں، کہ جو ہے جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کو اپنے لیے حلال مت جانو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ بے شک اللہ یحکم وہ فیصلہ کرتا ہے، ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ یہاں پہ اس پہلی آیت میں جو ایک تو جو پائے ہیں حلال ہے، سوائے کچھ کے جن کی کچھ تفصیل جو ہے آگے آئے گی، اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ اور احرام کی حالت میں جو ہے آپ شکار جو ہے پر حلال نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرامی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، ولا الہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کے، ولا القلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کی، یعنی بے حرمتی سے منع کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، جیسے کہ خانہ کعبہ ہے، آپ کے جو یہ مقام ابراہیم ہے اور صفا مروہ ہے، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وہاں پہ، ان کی بے حرمتی سے ممانعت ہے۔ حرمت والے مہینوں سے ممانعت ہے، جیسے ہم پہلے بھی تو پڑھ چکے ہیں کہ ان میں جنگ کرنا یا جو ہے مار پیٹ کرنا، قتل و غارت کرنا، جو ہے جو حرمت والے 4 مہینے ہیں آپ کے، یہ رجب ہے، آپ کا جو ہے محرم ہے، اور یہ ذی القعدہ اور ذی الحج کے جو مہینے ہیں، یہ آپ کے جو ہے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ 3 دن میں پیدر پہ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور آپ کا رجب کا جو مہینہ، یہ حرمت والے مہینے ہیں، نہ ان کی بے حرمتی، یعنی ان میں لڑنا، غلط کام کرنا، ان سے ممانعت ہے۔ ویسے حرام کام سے تو ہمیشہ منع کرنا ہے، لیکن قتل و غارت، یہ جو جنگ و جدل وغیرہ ہے، وہ ان مہینوں میں ممانعت ہے۔ اور جو قربانی کے جانور جو حرم میں بھیجے جاتے ہیں، اور نہ پٹے ڈالے والے جانوروں کی، یہ جو پٹے ڈالے والے جانور ہیں، ان کی ہسٹری ہے کہ یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، کہ وہ ایک جب انہوں نے حج کا ارادہ کیا تو کچھ 60 کے قریب اونٹ انہوں نے اپنے ساتھ قربانی کے لیے لیے، اور کچھ جانوروں پہ انہوں نے جو تھے اس کے علاوہ کچھ اونٹ تھا اس کے اوپر کوہان پہ اس کے نشانے ڈال کے، اس کے گلے میں پٹا ڈال کے، اور اس کے اوپر نشانی مارک لگا کے اس کے کوہان پہ، تو اس کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ وہ جانور ہوتے ہیں جو آپ بس اللہ کی راہ میں دے دیتے ہو، اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے ہو، چھوڑ دیتے ہو، وہ کہاں جاتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔
لیکن جو وہ نشان زدہ جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کے گلے میں پٹا ڈال کے یہ مارک کیا ہوتا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے راہ میں چھوڑا ہوا جانور ہے، تو آپ اس کی بے حرمتی نہ کرو، آپ اس کو جو ہے اس کے لیے آپ جو ہے غلط جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچاؤ آپ۔ ولا اور نہ آمین بیت الحرامہ، اور نہ آمینہ ارادہ کرنے والوں کی، بیت الحرامہ حرمت والے گھر کا، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اور جو چاہتے ہوں، یعنی جو بیت اللہ کا ارادہ رکھتے ہوں وہ لوگ جو چاہتے ہوں فضل اپنے رب کا اور اس کی رضامندی، یعنی ان لوگ کو نہ پریشان کرو یا ان کی بے حرمتی نہ کرو جو خانہ کعبہ میں یا اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو ہے اللہ کا فضل تلاش کرنے یا اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو لوگ ادھر نقصان یا فساد کی نیت سے آئے ان کو تو آپ روک سکتے ہو، لیکن جو ادھر عبادت کی نیت سے اللہ کے فضل کی تلاش میں، اللہ کے فضل میں مراد اس میں تجارت بھی آ جاتی ہے، جیسے ایک جگہ اپنے شروع میں حج کے اس میں پڑھا تھا، تو لیکن اس میں اللہ کا ویسے فضل بھی ہے اور اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے بھی ہے۔ ذکر ہے کہ جو نیک نیت سے ادھر آئیں آپ ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام اتار دو، فَاسْتَعْدُوا، تو تم شکار کرو، یعنی احرام اتارنے کے بعد آپ شکار کر سکتے ہو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ آمادہ کرے تمہیں، شَنَآنُ قَوْمٍ، دشمنی کسی قوم کی، ان صدوکم، یہ کہ اس نے روکا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، ان تعتدوا، یہ کہ تم اس بات میں حد سے بڑھو۔ یعنی پرانے وقتوں میں پہلے بھی ہم نے ہسٹری پڑھی تھی نا کہ جیسے جو تھے مدینہ سے لوگ آئے تھے عمرے کی نیت سے، تو انہیں حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا تھا، ان کو واپس نہیں جانے دیا گیا تھا۔ بعد میں جب چونکہ یہ آخری صورت میں ہے، یہ فتح مکہ کے بعد بھی ہے، تو جب اسلام بہت تیزی سے پھیل گیا تھا تو اس میں آپ ماضی کے واقعات کو لے کے کہ پہلے تمہیں جن لوگوں نے خانہ کعبہ آنے سے روکا ان کے سے تم دشمنی نہ پالو، ان کو جو ہے ان کے پرانے عمل کی وجہ سے تم ان کو جو ہے اللہ کے گھر آنے سے نہ روکو یا ان کے لیے تم رکاوٹ نہ بنو۔ یا اللہ تعالیٰ جو ہے ایک طرح سے یہاں پہ صلہ رحمی کا حکم بھی دے رہے ہیں کہ کسی بھی قوم کی جو پرانے وقتوں کی جو دشمنی ہے وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرو یا ساتھ دو نیکی پر، وَالتَّقْوَىٰ، اور تقوی پہ، یعنی اگر کوئی نیکی کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی اچھا ارادہ رکھتا ہے تو اس میں اس کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ تم تعاون کرو اوپر گناہ کے، والعدوان، اور زیادتی پر، یعنی اگر کوئی کسی کے ساتھ گناہ یا برائی یا زیادتی کا قصد رکھتا ہے تو اس میں اس کا تعاون مت کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ زیادتیاں اور ظلم، یہ اس کی اللہ تعالیٰ نے پکڑ فرمانی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سخت سزا دیتے ہیں ایسے معاملات میں جہاں آپ کسی کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرتے ہو۔ حرمت علیکم المیتۃ، اب یہ دوسری آیت آ گئی جس میں ان کی تفصیل آنی ہے، جو پہلے میں نے کہا تھا کہ کون سے ایسے چوپائیں جو کہ کن کنڈیشنز میں وہ حلال نہیں رہتے۔ حرمت علیکم المیتۃ، حرام کر دیا گیا تم پر مردار، یعنی مردار چاہے وہ چوپایا بھی ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں، آپ اس کو نہیں کھا سکتے۔ والدم، اور خون سے مراد وہ خون جو یہ بہتا ہوا خون ہوتا ہے، جیسے آپ قربانی جب کرتے ہو یا کسی جانور کو مارتے ہو تو جو خون بہہ رہا ہوتا ہے اس کو وہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور گوشت خنزیر کا۔ وما اہل، اور جو اہل پکارا گیا ہو، لغیر اللہ، واسطے غیر اللہ کے بھی اس پر، یعنی کہ ایسا جانور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، چاہے وہ چھپایا ہی ہے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ والمنخنقۃ، اور جو گلا گھونٹ کر مرنا ہو، یعنی ایسا جانور جو گلا دب کے مر گیا ہو، اس سے یہ ہوتا ہے ان کا خون اندر جم جاتا ہے۔ حلال جو ہم مسلمان کرتے ہیں وہ ہم مشارک سے کاٹتے ہیں، کیوں کہ اس کے اندر کا خون بہہ جاتا ہے، خون حرام ہے، اندر سے خون بہہ جاتا ہے، جانور حلال ہو جاتا ہے۔ لیکن جو یہ کنڈیشن ہے اس میں خون جو ہے وہ بہتا نہیں ہے، وہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے، اس لیے پھر وہ حلال نہیں رہتا۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر مرنے والا، والموقوذۃ، اور چوٹ لگ کر مرنے والا، والمتردیۃ، اور اوپر سے یا بلندی سے نیچے گرنے والا، والنطیحۃ، اور سینگ لگ کر مرنے والا، یعنی ٹکر لگ کے جو دو جانور آپس میں اگر لڑتے ہیں ٹکر سے مر جاتا ہے تو پھر وہ بھی حلال نہیں رہتا، وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وما اکل السبع، اور جو کھایا ہو کسی درندے نے، جس جانور کو کوئی درندہ کھا لے، الا ما ذکیتم، مگر اس کو جس کو تم ذبح کر لو یا پکیزہ کر لو،
یہاں پہ حکم آ جاتا ہے کچھ تفسیر کے مطابق، یہاں پہ آ جاتا ہے جو شکاری، جیسے شکاری کتے ہوتے ہیں، اپنے سدھائے ہوتے ہیں، تو اگر وہ تھوڑا بہت کسی وجہ سے انتظار کر کر کے مالک دیر سے ہوتا ہے، وہ کچھ حصہ جانور کا اگر کھا لیتا ہے تو باقی کو آپ پاک کر سکتے ہو. لیکن جو ویسے اس کے علاوہ جو شکاری جانور ہیں، جو آپ کے ٹرینڈ جانور نہیں ہوتے، ویسے جو شکاری جنگلی جانور ہوتے ہیں، اگر وہ کسی چوپائے کو کھا جائیں تو وہ حلال نہیں ہے. وما ذبیحہ، اور جو کوئی ذبح کیا جائے علی النصبی، اوپر آستانوں کے، یعنی جو یہ پرستش گاہیں ہوتی ہیں، یہ ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں نان مسلمز کے، ادھر جو جانور حلال کیا جائے وہ بھی جو ہے ذبح کیا جائے وہ بھی حلال نہیں ہے. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو، بالازلامی، ساتھ تیروں کے، یعنی جو یہ حرام کام ہیں، جو یہ سارے بتائے گئے ہیں، یہ جانور حرام ہیں، اور یہ سارے یہ بسکل تمام چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو حرام ہیں، ان میں یہ قسمت معلوم کرنا، تیروں کے ذریعے یہ فال نکالنا، یہ سب بھی حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. یہ ہاتھ دکھانے والے کے پاس بیٹھنا، کاہنوں کے پاس بیٹھنے سے منع فرمایا. یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس پہ حد لگا دی کہ یہ نہیں کرنا ایک ہم. ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں، نافرمانی کے کام ہیں. الیوم یئس الذین الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا، مایوس ہو گئے کافر لوگ، یا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من دینکم، تمہارے دین سے، یعنی جن لوگوں نے اسلام کا انکار کیا تھا وہ مایوس ہو گئے، وہ جو ہے رسوا ہو گئے ایک طرح سے. فلا تخشوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب تمہیں کفار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مسلمانوں کو طاقت اور قوت بخشی ہے، یہ کہہ کے کہ تم کفار سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دین مکمل ہے تمہارے لیے. وخشونی، اور ڈرو مجھ سے، یعنی سوائے اللہ کے اور کسی سے مت ڈرو. الیوم اکملت، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین. واتممت، اور تمام کر دی میں نے، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت. ورضیت، اور پسند کیا میں نے، لکم اسلام دینا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین. فمن اضطر، اور تو جو کوئی مجبور کیا گیا، فی مخمصۃ، بھوک میں، غیر متجانف الاثم، نہیں وہ مائل ہونے والا گناہ کی طرف. فإن اللہ غفور الرحیم، تو پس بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یعنی جو پچھلے تمام اس آیت میں جو یہ بتائے گئے ہیں کہ جن کنڈیشنز میں جو چوپائے ہیں وہ حلال نہیں رہتے، اس میں اگر کوئی شخص بہت مجبوری ہو جاتا ہے کہ مرنے والا ہو گیا بھوک سے، اگر وہ کوئی تھوڑا بہت لے لیتا ہے بحالت اپنی جان بچانے کے، صرف اپنی جان بچانے کے لیے، گناہ کے لیے نہیں، قصداً گناہ کرنے کے لیے نہیں، صرف اپنی جان بچانے کے لیے لیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے. اور اس آیت میں جو یہ آیت ہے کہ آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی اور تمہارے لیے اسلام دین کو پسند کیا، یہ آیت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ آخری صورتوں میں سے ہے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں جو ہے تمام حلال حرام صحیح غلط سب راستے جو ہیں یہ صورت کے نازل ہونے تک تمام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیے ہوئے ہیں. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ماذا، کیا کچھ، احل لہم، حلال کیا گیا ہے ان کے لیے. قل، آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، احل لکم الطیبات، حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، یعنی وہ تمام چیزیں جیسے یہ نجاست ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، یہ حلال نہیں ہے. یہ جو ہے گندگی، خون، اور یہ کسی نے تفسیر میں ایک واقعہ کہ کسی نے پوچھا کہ جو یورین ہے اس کا استعمال کرنا بطور دوائی، ان کا کہ نہیں، یہ پاکیزہ نہیں ہے، نجس ہے، یہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو حلال چیزیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ہماری ہم پر اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال چیزوں کو جو ہے وہ پاک کیا گیا، ہمارے لیے پاک چیزوں کا حلال کیا گیا ہے. ہم صاف ستھری چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے کہ ہم وہ کھا سکتے ہیں. وما علمتم، اور جو کو سکھایا تم نے، من الجوارح، شکاری جانور کو، مکلبین، جن کو شکار کی تعلیم دینے والے ہو، تعلمونہن، تم سکھاتے ہو انہیں، مما، اس میں سے جو علمکم اللہ، سکھایا تمہیں اللہ نے، کہ یہ جو جانور ہیں اس کو انسان سدھاتا ہے. تو یہ نالج ہے وہ ہر علم تو اللہ کی طرف سے ہے نا. تو آپ جو آگے جو بھی شکاری جانور ہے، وہ بعض لوگ باز کا استعمال کرتے ہیں، بعض لوگ کتے وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. تو جو ان کو جو تم لوگ جن کو جانوروں کا آپ شکار جو ہے وہ سکھاتے ہو،
شکار کرنا سکھاتے ہو، جو ہے جو اپنے شکار کی جانور کو جو کچھ سکھایا ہوتا ہے، فکلو تو پس کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا وہ روک رکھے، علیکم تمہارے لیے، یعنی اگر وہ کوئی چیز شکار کر کے اپنے لیے کھاتے ہیں تو وہ ان کی ہے، اگر وہ تم شکار کرتے ہو، اور جیسے ٹریننگ ہوتی ہے کہ آپ شکار کرتے ہو، جا کے وہ کتا یا جو بھی چیز جانور ہوتا ہے اس کو پکڑ کے اٹھا کے لے آتا ہے، یا وہ پکڑ کے اس کی حفاظت کرتا ہے کہ مالک آئے گا اور آ کے اس کو لے لے گا، تو وہ جو تمہارے لیے روک رکھیں، پکلو پس کھاؤ، مما امسکنا وہ جو روک رکھیں، علیکم تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اور ذکر کرو اس پر نام اللہ کا، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ اور ذکر کرو نام اللہ کا، علیہ اس پر، یعنی وہ جو جانور جو شکار ہوا ہے، جو انہوں نے روک رکھا ہے تمہارے لیے، اس کو تم اللہ کا نام لے کے پاک کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بارہا انسان کو قیامت کے دن، حساب والے دن سے بار بار آگاہ کرتا ہے کہ انسان غافل نہ رہے، وہ دن دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عنقریب حساب لے گا، وہ دن برحق ہے، اس دنیا سے زیادہ، اس زندگی سے زیادہ بڑی حقیقت آخرت کا وہ دن ہے جو برحق ہے، جو آنا ہے، اور اللہ پاک نے حساب کتاب لینا ہے۔ الیوم آج کے دن، اوہل حلال کر دیا گیا، لکم الطیبات تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اور کھانا ان لوگ کا جو اوت الکتابی دیے گئے کتاب، حل حلال ہے، لکم تمہارے لیے، وطعامکم اور تمہارا کھانا، حل لہم حلال ہے ان کے لیے، یعنی جو اہل کتاب کا ذبیحہ ہے، یا اہل کتاب جو پکاتے ہیں وہ ہمارے لیے حلال ہے، اور جو ہم پکاتے ہیں وہ ان کے لیے بھی حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات اور پاک دامن عورتیں مومنوں میں سے، اہل ایمان میں سے، وہ بھی حلال ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں، ان سے بھی وہ بھی حلال ہے، من قبلکم اوتوا الکتاب من قبلکم جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، یعنی جو پہلے دین کی جو ہے اہل کتاب لوگ ہیں، ان کی بھی آپ پاک دامن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اذا آتیتموہن اجورہن کہ اور یہاں فرمایا گیا کہ وہ حلال کی گئی تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مومنات میں سے اور اہل کتاب میں سے، جب تم ان کو مہر دے دو ان کا، اذا آتیتموہن جب تم دے دو، اجورہن انہیں ادا کر دو انہیں ان کے مہر، محسنین نکاح میں لانے والے ہو، غیر مسافحین اور نہ اعلانیہ بدکاری کرنے والے ہو، یعنی کہ تم ان کو ان کے مہر ادا کر کے ان کے ساتھ تم نکاح میں لاؤ انہیں، اور ان کے ساتھ اعلانیہ بدکاری نہ کرو، ولا متخذی اخدان اور نہ تم پکڑنے والے ہو یا نہ بناؤ انہیں چھپے دوست، یعنی جو چھپی دوستیاں کرنا یا بدکاری کرنا پیسے دے کے، یہ حلال نہیں ہے، بلکہ ان کو محسنین ان کو نکاح میں لانا ہے، ان کو قلعے میں لانا ہے، ان کو ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے نکاح کا، جو ہے جو ہے پاک دامن مسلمان عورتوں سے بھی اور اہل کتاب عورتوں سے بھی۔ وَمَن یکفر اور جو کوئی کفر کرے یا جو کوئی انکار کرے، بالایمانی ایمان کا، فقد حبط اعمالہ تو پس تحقیق ضائع ہو گئے اس کے اعمال، وہو فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ پہلا رکوع مکمل ہو گیا سورہ مائدہ کا، انشاءاللہ اس اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے، اس کو آپ پڑھیں، سمجھیں، تفسیر اس کی آپ ابن کثیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ان جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے تفسیر ابن کثیر میں کافی لمبی ڈیٹیلز موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے ہمیں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔